الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تعالى وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 27 یا 28 رجب المرجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نبوی ہے، جو معجزہ ہے بہت کمال کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اور روحانی طور پر اللہ کی قدرت سے، جس کو خدا کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو کمزوریوں سے جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، پہلے بیت المقدس میں جو مہینے کا سفر ہے، اور پھر وہاں پر عرج لی عرج بی، مجھ کو سیڑھیاں چڑھایا گیا آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر، اور ہر مرتبہ جبرائیل سے پوچھا جاتا تھا آپ کے ساتھ کون؟ وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شارٹ ترین درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخاری مسلم تمام میں ہے۔ تو وہاں نظارے تذکرہ ہم نے 3 ولاگ میں کیا ہے، آج آخری 4تھا ولاگ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر جبرائیل کے ساتھ میں جنت میں گیا، جنت میں وہ مجھے داخل کر گئے ساتھ ہی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی وہاں کھڑی ہے۔ تو میں نے کہا تم کس کے لیے؟ وہ کہتی ہے کہ میں زید بن حارثہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لائے تو زید بن حارثہ کو اس کی مبارک دی تھی۔ پھر اسی طرح اور ایک خاتون کو دیکھا جس کو ہم کہتے ہیں انس بن مالک کی والدہ جو ہے ام سلیم، ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ خوش نصیب ہے کہ وہ وہاں بھی موجود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل میں گئے تو وہاں دیکھا تو پوچھا تو یہ کس کا ہے؟ کہا یہ عمر فاروق ہے۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی وضو کر رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اے عمر فاروق میں نے دیکھا تو مجھے تیری غیرت پہ شرم آیا کہ میں آگے بڑھوں، تو وہ رو پڑے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے میری غیرت میں قربان، آپ پہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ خوبصورت سا ایک محل دکھایا گیا تو کہا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت محل دکھایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ اس میں داخل ہو جائیں تو آپ کو کہا گیا آپ ابھی اس میں داخل نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کی حیات زندگی دنیا والی ابھی باقی ہے، جب وہاں سے وہ آپ تشریف لائیں گے تو پھر آپ بے شک اس میں داخل ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ کسی کی چلنے کی آواز ہے جنت میں، تو میں نے کہا یہ کسی کی چلنے کی قدموں کی آواز ہے جبرائیل، یہ کس کی، یہ کون تھا، یہ کس کی آواز تھی؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے مؤذن بلال حبشی کی آواز ہے، تو اس کے قدموں کی کھسکاہٹ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھتے ہیں اے بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی تھی، تو بتا تو صحیح تو کون سا عمل کرتا ہے جس سے یہ تیرا شان بنا ہوا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی مؤذن مسجد نبوی پاک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، جس وقت بھی میں وضو کے لیے واش روم جاتا ہوں تو پھر نیا وضو بنا لیتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تو یہ تو صفت فرشتوں والی ہے، اگر انسان اسی حالت میں رہے تو فرشتے آ کر باقاعدہ ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھا دیکھی مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ 3 معجزے یا 3 تحفے دیے گئے۔ ایک نماز کا تحفہ، وہ مسلمانوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ایک نماز بھی مس نہیں کرنی چاہیے، ساتھ بھی اس کو قوت دینے کے لیے مؤکدہ سنتیں پوری پڑھنی چاہیے، اور نوافل جو ہیں وہ تہجد والے خاص طور پہ ہیں، اور صبح کے نماز کے بعد جو اشراق ہے، دوپہر کے چاشت ہیں، شام کے اوابین ہیں، یہ ضرور پڑھنے چاہیے۔ اور پھر یہ جو وہ ہے کہ دوسرا تحفہ جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2-3 آیات ہیں، وہ سوتے ہوئے ضرور پڑھنی چاہیے، یوں سمجھو کہ آپ نے 4 غلام آزاد کیے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں
شرک سے بچ کے فوت ہو گیا اس کی بخشش ضرور کر دی جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔